پوری امت کا آخرت پر یقین نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن امت گمراہ ہو چکی ہے، بھٹک چکی ہے، آخرت پر اس کا یقین رہا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی باقی ہے دین کا یہ رسومات ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ خواہشات نفس کی پیروی ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ آپ کو جو کلمہ ملا ہے وہ وراثت میں ملا ہے، بچپن میں آپ کو کلمہ سکھا دیا گیا، نماز وغیرہ جو بھی، تو دین کی حقیقت باقی نہیں ہے، دین باقی نہیں رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، آج روئے زمین پر آج مومن نہیں ہے، یعنی مومنوں کی جماعت، اکا دکا کی تو بات کہتے نہیں ہم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا کیا ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور یہ دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے، آخرت پر یقین۔ جو قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو 5 آیات ہیں، تو اس میں جو صفت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان کی ہے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اسلامی جو ہمارے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو تو آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہوگی نہ رسالت کی ضرورت ہوگی، بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے کرو، انجوائے کرو، بس۔ تو امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، پوری امت کا آخرت پر یقین نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن امت گمراہ ہو چکی ہے، بھٹک چکی ہے، آخرت پر اس کا یقین رہا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی باقی ہے دین کا یہ رسومات ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ خواہشات نفس کی پیروی ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ آپ کو جو کلمہ ملا ہے وہ وراثت میں ملا ہے، بچپن میں آپ کو کلمہ سکھا دیا گیا، نماز وغیرہ جو بھی، تو دین کی حقیقت باقی نہیں ہے، دین باقی نہیں رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، آج روئے زمین پر آج مومن نہیں ہے، یعنی مومنوں کی جماعت، اکا دکا کی تو بات کہتے نہیں ہم۔ تو مومن باقی نہیں رہا، سب منکر آخرت ہے، ختم بات۔ ہمارے بارے میں قرآن میں آیت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ دیکھیں یہ بات کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اس میں لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے ضرورت ہے۔ ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت پیش کر رہا ہے، اور ایک بات میں آپ سے کہتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اس بات پر آپ غور کیجئے کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ آخرت پر یقین ہوگا تو آپ کا عمل آخرت کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی وجہ سے ہوگا۔ آخرت پر یقین نہیں ہے تو بے یقینی کی کیفیت میں تو انسان رہ ہی نہیں سکتا، یہ ایک الگ بات ہے، اور اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ بغیر یقین کے ہم کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں۔
انسان کوئی بھی جانور ہو، جانوروں کی چلے میں بات نہیں کرتا، انسان ہم سب ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے تو ہمارا یقین بھی دنیا پر ہے۔ دیکھیں یہ بالکل سادی سی بات ہے، اگر آپ کا یقین دنیا پر ہوگا تو آپ کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوگی، اور آخرت ایک کھانا پوری کی ایک رسمی چیز بن جائے گی، آج کا جیسا کہ حال ہے۔ تو ایک دیکھیں سادہ سی بات ہے، پہلے اس بات کا تعین کر لیں، یقین کر لیں کہ مجھے آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، قوم ہو، امت ہو، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا عمل دنیا کے لیے ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، مدنی صورت ہے، مومن مخاطب ہے، مومنوں کی جماعت مخاطب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اس وقت جو خیر القرون تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ان کے صحابہ، ان میں سے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو آج تو پوری امت گمراہ ہو چکی ہے، سب لوگ، ہم سب یقین کریں، ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ میں بات بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہم دین کے نام پہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد دین نہیں ہے، حقیقی دین نہیں ہے، وہ روایات ہیں، روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے بس، اور بنا سوچے سمجھے۔ مثال کے طور پہ آج جو فرقواریت کا دور ہے، ایک بچہ اگر شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اہل تشیع کے گھر میں، وہ شیعہ کہلاتا ہے، 10 سال کی عمر، وہ کہتے ہیں میں تو شیعہ ہوں، پتہ ہی نہیں ہے شیعہ کی چیز کا نام ہے، اس 10 سال کے بچے کو کیا پتا۔ اسی طرح ہمارے جو میں تو سنی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو بریلی ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ہم تقلید کرتے ہیں، ہم تو غیر مقلد ہیں، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے حنفی شافعی ہوتا کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بات دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سنیں یہ بات، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور ہمارا عمل اس کی شہادت دے رہا ہے۔ اللہ اعلان، نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ الہ واحد کے طور پر، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اتباع مانتے ہیں، نہ آخرت کے قائل ہیں، نہ کوئی عمل ہمارا آخرت کے لیے ہے، سب ایک دکھاوا ہے۔ ایسے نمازی جو نماز کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ تو دوزخ میں جائیں گے۔ سورہ معون میں لکھا ہوا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نماز کا پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا، آپ بڑے اہتمام سے اور قیل و قال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تجدید عہد کی بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جو اللہ سے اپنی مال و جان کا سودا کر چکتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کے اپنے وعدے کو دہراؤ اور مجھ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگو۔ تو ہم تو جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بیعت کیا ہوتی ہے۔ ہمارا تو مال و جان صرف دنیا کے لیے ہے، ہم تو دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزارے۔ دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے، آپ کے خیال میں اگر دنیا ہے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، نہ بن سکتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تقوی معنی بھی آپ نہیں جان سکتے، سرسری باتیں ہیں، سب کچھ دکھاوے کی باتیں ہیں، ریاکاری ہے، ہم سب ریاکار ہیں۔ دیکھیں ریاکاری کیا ہے؟
جس عمل میں للہیت نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے، غیر کے لیے ہو گیا نا عمل. آپ کا عمل ہو گیا دنیا کے لیے، للہیت تو اب آپ کے عمل میں رہے گی نہیں. سارا عمل آپ کے اپنے مفادات کے تحت ہوگا. اس میں میرا نقصان ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا. جو منافقین مدینہ تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو قیمتی نہیں سمجھ، مجبوراً آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، سن لیتے تھے، سمجھ بھی نہیں آتی تھی ان کے حضور کی باتیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ ہم غور کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا یقین ہے، نہ قرآن اور حدیث میں ہم غور کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.